وائس آف لائر میں آج موجود ہوں کوئٹہ میں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معروف قانون دان راہب خان بلیدی صاحب، جو کہ ممبر ہیں پاکستان سپریم جوڈیشل کمیشن کے۔ جناب راہب خان بلیدی صاحب، میں آپ کو پاکستان میڈیا ہاؤس کے اس پروگرام میں وائس آف لائر کی جو نشست ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو شاہ جی، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں بلوچستان سے آپ کی نمائندگی آپ کی صورت میں، جو پاکستان سپریم کورٹ میں جو ججز کی ایلیویشن کا مسئلہ رہا، ایک اختلاف بھی سامنے آیا جوڈیشل کمیشن میں، اس پر آپ کیا بتائیں گے ہمیں اور ناظرین کو کہ اس میں اصل حقائق کیا ہیں، جبکہ وہاں پر 5 ججز کی جو پوسٹیں ہیں وہ خالی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان میڈیا چینل کا مشکور ہوں، اور سید اسلم شاہ صاحب کا آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے بلوچستان کے بلکہ پاکستان کے ایک اہم ایشوز کو لے کے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جوڈیشل کمیشن کا وجود کب اور کیسے آیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑا بحران تھا ججز کی تقرری کے حوالے سے، ایلیویشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو، 18ویں ترمیم میں ججز کے ایلیویشن کا جو طریقہ کار تھا، آئین کے آرٹیکل 175A میں ترامیم کر کے جوڈیشل کمیشن میں کوئی اختیارات دیا گیا کہ آپ ججز کی تقرری کر لیں۔ تو اس پہ جو میں آپ بتاتا چلوں کہ گزشتہ جو 2 ہفتہ قبل سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو 5 ججیں خالی تھی، وہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک تقسیم اس وقت ہم دیکھنے میں آئی جوڈیشل کمیشن کے اندر، جب وہاں پہ سینارٹی سے ہٹ کے وہاں پہ ججز کے نام وہاں پہ اپلوڈ کیے گئے تھے۔ وہاں پہ جو سینئر پونی جج ہیں، قاضی فائزہ صاحب، سردار طارق مسعود صاحب، ممبر جوڈیشل کمیشن پر اختر حسن صاحب، اس کے ساتھ اٹارنی جنرل نے اور لا منسٹر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا ایک ہی موقف تھا کہ سینارٹی کی پرنسپل کو آپ وائلیٹ نہ کریں، چونکہ ہمیشہ یہ اصول رہا ہے جو سینئر جج ہے وہ ان کو سپریم کورٹ میں ہمیشہ ایلیویٹ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پنجاب سے اور سندھ سے 6 نمبر پہ، 5ویں نمبر پہ، 4تھے نمبر جج کو اٹھا کے وہ سپریم کورٹ میں لے کے آ رہے تھے۔ تو یہ خود چونکہ سینارٹی اصولوں کی منافی تھا، اس لیے وہاں پہ ایک اصولی موقف اپنایا گیا۔ وہاں پہ باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ ہم نے یہ محسوس کی کہ وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اس ادارے میں باقاعدہ طور پر ایک دراڑیں پیدا ہوگی اور وہاں پہ ایک اختلاف سامنے آ گیا۔ بعد میں تو ان کا ویڈیو بھی وائرل ہو گیا، تو آڈیو بھی وائرل ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم جو اس وقت جوڈیشل کمیشن ہے، جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کریم آف سوسائٹی کی، یا پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ جج ہے، آپ جوڈیشری میں ججز بھرتی کرنے جا رہے ہیں، تو اس ادارے میں نیپوٹزم نہ ہو، اس ادارے میں فیوریٹزم نہ ہو، اس ادارے میں آپ من پسند لوگوں کو نہ لے کے آئیں۔ اگر آپ سینارٹی کو وائلیشن کریں گے، اس سے قبل جب آپ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جسٹس اکرم جو کہ بنگالی جج تھا، اس کی جگہ پہ آپ جسٹس منیر کو لے کے آئے فیڈرل کورٹ کا، جو کہ اس وقت سے سپریم کورٹ جو کہ فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا، اس کو آپ چیف جسٹس بنا لے۔ اس جسٹس منیر کے اس فیصلے نے، جنہوں نے مارشل لا کو جائز قرار دے کے نظریہ ضرورت کو زندہ کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین سب سے بالاتر ہے، اس ملک کا ایک دستور ہے، ملک کا آئین ہے۔ جب آئین کو آپ سبوتاژ کریں گے تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا بحران ہو گیا تھا ان دنوں میں جسٹس منیر کے آنے کی وجہ سے۔ اور وہ بحران کیوں پیدا ہوا؟ انہوں نے سینارٹی کو وائلیٹ کیا۔ انہوں نے جسٹس اکرم جو کہ بنگالی جج تھا، اس کو وہاں پہ سپریم کورٹ میں، فیڈرل کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ اس لیے وہاں پہ ایک مشہور قصہ ہے، مولوی تمیز الدین جو کہ قانون ساز اسمبلی کا وہاں پہ اس کا ممبر تھا، وہ اس کیس کو لے کے سندھ کورٹ میں پھر فیڈرل کورٹ میں چلا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک سینارٹی اصول ہے، جیسے قاضی فائز صاحب کی اس موقف کو ہم اس لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ 5 جو کہ پاکستان میں جو ہائی کورٹ ہیں، جن کی چیف جسٹس ہیں، بلوچستان کا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اسلام آباد کا جو چیف جسٹس ہے بہت بڑا سینئر ہے، پشاور کا ہے، سندھ کے اندر ہے، پنجاب کے اندر، آپ 5 چیف جسٹس کو لے کے آپ ایلیویٹ کر لیں، کوئی اختلاف نہیں آئے گا۔ تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کا جو جوڈیشری کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس وقت ہزاروں کیس پینڈنگ میں ہیں۔ تو 5 ججیں اگر خالی ہوں، اور پاکستان کا بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے چیف جسٹس اور ہمارا کو سوائے سیاسی کیسوں کے اور کوئی کیس دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہر روز وہ سیاسی کیسوں میں مصروف ہیں۔ اس وجہ سے پینڈیسی بڑھتا جا رہا ہے، اس وقت ہمارے جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں چلا گیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو فوری بلا کے جو سینئر ترین جج ہیں ان کو آپ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کریں۔ 5 ججز کی جو تعیناتی تھی اس میں پسند اور ناپسند کو سامنے رکھا گیا۔
تو اس میں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جیسے 5 عوام آپ نے بتایا، اسلام آباد تو بلوچستان سے کوئی نام تھا اس میں یا نہیں؟ نہیں، اس 5 میں جو اختلاف اس وجہ سے وہاں پہ پیدا ہوا تھا، چیف جسٹس بلوچستان کا اس میں نام نہیں تھا، چیف جسٹس سندھ کا اس میں نام نہیں تھا، چیف جسٹس پنجاب کا اس میں نام نہیں تھا، ایون چیف جسٹس اسلام آباد کا اس میں نہیں تھا، سوائے ایک چیف جسٹس خیبر پختونخوا کے، باقی جو 4 تھے وہ سب کے سب جونیئر تھے، اس لیے وہاں پہ اختلاف ہوا ہے کہ اب جب سینئر ایک سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اس وقت جو کہ عرصہ دراز سے وہاں پہ چیف جسٹس سندھ کا، آپ وہاں پہ اس کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، آپ کبھی 5ویں جج کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی 4تھے نمبر کو جج کو لے کے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو کہ جسٹس گلزار صاحب نے بھی یہی کیا تھا، 5ویں نمبر کو لے کے گیا تھا، اور ثاقب نثار صاحب نے یہی کیا، 5ویں نمبر کے جج 4تھے نمبر کے جج کو لے کے گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اگر آپ یہ کریں گے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا عالم یہ ہوگا، لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا کہ سپریم کورٹ واحد ایک ادارہ ہے، اگر وہ اپنے جج بھرتی نہیں کر سکتا ہے، اس عمل کو شفاف نہیں بنا سکتا ہے، تو پھر ہم عام اداروں میں ہم کیسے چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں، عام اداروں میں اس شفافیت کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ سپریم کورٹ میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور خاص طور پہ سیاسی مقدمات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، ہمیشہ دی گئی ہے، تو اس سے جو عوام کے حقوق ہیں اور حصول انصاف کے تقاضے ہیں، آپ مطمئن ہیں اس پروسیس سے جو ہو رہا ہے اس وقت جوڈیشری میں؟ دیکھیں، اس وقت گزشتہ دنوں ایک رپورٹ تھا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ ڈیتھ سینٹنس میں ہیں، لوگ صرف بلوچستان کی بتا رہا ہوں، مچھ جیل کے اندر 12 سے 14 ایسے کیسز ہیں جن کو ڈیتھ سینٹنس میں ہیں، اور وہاں سپریم کورٹ میں اس کا کیس پینڈنگ ہے، ابھی تو ان کا فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اس طریقے سے پنجاب کے اندر ایسے کیسز ہیں، سندھ کے اندر ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، اسلام آباد کے اندر ہیں، جو قیدی ہیں، قیدیوں کا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جج نہ ہونے کی وجہ سے کئی بلوچستان میں میرے خیال میں سال میں ایک دفعہ بمشکل یہاں پہ سپریم کورٹ کا بینچ یہاں پہ لے کے آتے ہیں، یہی مثال سندھ کے ہے، یہی مثال خیبر پختونخوا کا ہے۔ آپ جج زیادہ رکھیں گے، آپ ان کو زیادہ، ان کا یہی کام ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیسز کو آپ ڈسپوز آف کریں۔ اب چیف جسٹس خود بیٹھا ہوتا ہے، اپنے ساتھ 2 اور جج بٹھا لیتا ہے، وہ سارا دن سیاسی کیس لیتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کا کیس ہے، کبھی نون لیگ کا کیس ہے، کبھی نیب کا کیس ہے، کبھی کوئی کیس لے کے آتے ہیں، الیکشن کمیشن کیس ہے۔ بھئی آپ یہ کیس بھی آپ کریں، یہ نہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ ہے یہ کیس بھی نہ کریں، لیکن سب سے پہلے آپ وہ کیس کریں جن کا فائدہ ایک عوام کا ہو۔ دیکھیں، آپ تنخواہ لیتے ہیں، چاہے جج ہے، چاہے جرنل ہے، چاہے سیاستدان ہے، وہ سب عوام کا خادم ہے، ان کو تنخواہ آپ اس لیے ملتا ہے کہ آپ عوام کے خادم، آپ ڈیلیور کریں، عوام کی ٹیکسوں سے آپ جج کو تنخواہ جاتا ہے، جج کا کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، جج تنخواہ لیتے ہیں، لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں، ڈیلیوری کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ اب آپ کو اس لیے وہاں پہ رکھا جاتا ہے آپ انصاف کریں، اگر آپ صرف نوکری کرنا ہے تو پھر آپ تنخواہ پہ گزارا کریں، پھر آپ مرضی آپ کیس کریں نہ کریں، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیادوں پہ جو جتنے بھی یہاں پہ ہزاروں کیس جو پینڈنگ ہیں، سالہ سال کیس وہاں پہ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 12 سال 14 سال 15 سال کیس پڑا رہے، وہ اس کو تو 2 مہینے میں 6 مہینے میں 1 سال میں کمپلیٹ ہونا چاہیے، صرف اس لیے کہ وہاں پہ جج صرف سیاسی کیسوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا رائف خان بلیدی صاحب آپ سے، کہ جس طرح آپ نے روشنی ڈالی کہ پاکستان کے عوام، جس میں غریب سے لے کے امیر طبقہ تک ہر ایک شامل ہے، ان کے جو کیسز ہیں ان کے لیے پاکستان جوڈیشل کمیشن کی کیا کاوشیں ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، دیکھیں، عوام کو جوڈیشل نہیں دی جا رہی؟ کمیشن کا جو بنیادی بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ صاف، ایماندار، کمپیٹنٹ جج کو لے کے آئیں۔ جب آپ کا ہم جو کچھ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ بھی ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ سینئر جج کو لے کے آئیں، جب جج سینئر ہوگا تو وہ فاسٹلی جلدی فیصلہ کرنا شروع کرے گا، میرٹ پہ فیصلہ کرنا شروع کرے گا، اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ عوام کو پہنچے گا۔ آپ اس طریقے سے ہائی کورٹ کے اندر آپ جج لیتے ہیں، آپ نیپوٹزم پہ کریں گے، اپنے چیمبر فیلو کو کریں گے، اپنے رشتہ دار کو کریں گے، وہ ڈیلیور کر نہیں پائے گا۔ ہم کہتے ہیں جب میرٹ پہ جج اگر وہ لیں گے تو وہ جج میرٹ پہ جج ہوگا، وہ انصاف کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا، وہ باقاعدہ طور پر بہادرانہ انداز میں بورڈلی وہ فیصلہ کر سکے گا۔ لیکن جو بزدل جج ہے وہی ہمیشہ انصاف میں آڑے رکاوٹ پیدا کر جاتے ہیں، جو ان کو باقاعدہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ وہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کا یہ ایک سوال ہے، وکلاء کا نمائندگان کے یہ خدشات ہیں، ایون جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے بھی خدشات ہیں کہ ججز کی تعیناتی کے دوران وہ باقاعدہ طور پر میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کی جاتی۔ ہم سے اس وقت پوچھا جاتا ہے بھئی یہ جج ہے، ہم اس کو رکھ رہے ہیں۔ میں نے جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی یہ بات رکھا تھا، آپ نے تو 5 نام دیے جوڈیشل کمیشن کو، تو اس کا مطلب آپ نے میرا چوائس تو ختم کر دیا۔
اور آپ کی اس رولز کے اندر، جوڈیشل کمیشن رولز کے اندر آپ کا اور میرا تو ایک ہی اختیارات ہے. آئین نے تو یہ نہیں لکھا کہ بھئی جو چیف جسٹس ہے وہ بہت بڑا ہے، جو ممبر ہے وہ کم ہے. نہیں، آئین نے تو سب کی برابر ہیں. چیف جسٹس چاہے جو بھی چیف جسٹس ہے، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے. جو بار کونسل کا جو نامنی ہے وہ بھی ممبر جوڈیشل کمیشن ہے. تو اس طریقے سے دونوں کی جو اختیارات ہیں وہ ایکول ہیں. لیکن جج کیا کرتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ اپنا ایک مونوپولی کرتے ہیں، وہاں پہ جج کلب بناتے ہیں، وہ پہلے بیٹھتے ہیں. اور اس سے پہلے جو 18ویں آئینی ترمیم میں یہ ایک خوبصورت ایک نظام تھا جوڈیشل کمیشن کا، جن میں ججز کی تعداد بھی اور نان ججز جس میں ممبران تھے، لا منسٹر فیڈرل تھا، لا منسٹر صوبہ تھا، اور اس طریقے سے اٹارنی جنرل تھا، یہ ان کے ممبر تھے، تو وہ برابر ہو جاتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ 19ویں ترمیم میں افتخار چودھری صاحب نے ایک بہت بڑی زیادتی کی اس سسٹم کو، جوڈیشری کو فل اپ کرنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا زیادتی کی. اور اس دور کے جو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے بہت زیادتی کی. 19ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن میں ججوں کی تعداد کو بڑھا کے انہوں نے ایک ججز کلب بنا دیا ہے. اب وہاں پہ میرٹ کم، ججز کلب زیادہ ہے. اب جب ہر جج کا اپنا کوئی رشتہ دار ہے، ان کا کوئی نیپوٹزم ہے، ان کا کوئی فیوریٹزم ہے. اب کیا جوڈیشری میں یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب بندہ جن کو جج نہ جانتا، وہ کمپیٹنٹ بھی ہے، وہ ایماندار بھی ہے، وہ ہوشیار بھی ہے، وہ جج نہ لگے اس لیے کہ وہ جج کا رشتہ دار نہیں ہے. کیا یہ جوڈیشری صرف ججز کلب کو نکالنے کے لیے، میرا اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیڈ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. 19ویں آئینی ترمیم میں 175 میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کو واپس لیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ اس بارے میں اپنا کیا کردار صحیح ادا کر رہی ہیں، جبکہ ان پر بہت بڑا ایک یہ فرض عائد ہوتا ہے تو میرٹ کا جو فقدان ہے، تو وہ اس میں کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا کردار ہے، اس پر آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کے ممبران جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ پھر پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے. اب پارلیمانی کمیٹی میں جو پارلیمانی جو پارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کردار، جو کہ ان کا کردار پرائمری ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے کردار کو انہوں نے سیکنڈری کیا ہوا ہے. اب وہ نہ جانے، کیونکہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ بدقسمتی اس ملک میں صاف شفاف الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اچھے نمائندے وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. اب جو بندہ کرپٹ ہو، جن کے اوپر خود کیسز ہوں، جب وہ پارلیمنٹ کمیٹی کا ممبر ہو تو وہ جج کی خوشامد کے لیے اتنا جاتا ہے اس گھر میں چلا جاتا ہے، بھئی صاحب آپ نے ریکمنڈ کر دیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ دستخط کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹ کمیٹی کا جو کردار ہے وہ بالکل، ان کا کردار تو بہت زیادہ ہے، اختیارات بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے. اس لیے ضروری یہ تھا کہ پارلیمنٹ کمیٹی اس کو دیکھے، کہیں پہ اگر غلطی ہو رہی ہے اس کو روک لے. اب انہوں نے 19ویں آئینی ترمیم میں افتخار چودھری صاحب نے کیا کیا کہ 15 ڈیز کے اندر اگر پارلیمنٹ کمیٹی نہ کرتا ہے تو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 19ویں آئینی ترمیم یہ جب تک ہے، یہ پاکستان کا واحد ایک ادارہ، میں سمجھتا ہوں. ابھی میں یہ کہوں گا کہ اس فورم میں، آپ کے اس فورم میں، کہ جج کو ایماندار ہونا چاہیے، جج کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، جج کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بھی جج رکھیں، مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ اس لیے اس جج کو لسانی بنیادی پہ اختلاف رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ مجھے ہندو جج دیں لیکن ایماندار جج دیں، مجھے سکھ جج دیں لیکن ایماندار جج دیں. جج پہ یہ نہ ہو کہ کس قوم سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس کیا سے ہے، لیکن اس کو ایماندار ہونا چاہیے، اس کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. مجھے ایسا جج نہیں چاہیے جو کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، جو کرپٹ بھی ہے، جن کا کوئی کردار بھی نہیں ہے. تو ہمیں کردار والا جج چاہیے. اس لیے 19واں جو آئینی ترمیم ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا رکاوٹ ہے. اب ہر جج، اب یہ پشاور ہائی کورٹ میں ججز ہوئے، انہوں نے اپنے رشتہ دار لے کے آئے، بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئے، انہوں نے اپنے رشتہ دار لے کے، کہیں نہ کوئی جج کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، تعلق ہے، چاہے چیمبر کا ہے. اب خود اگر چیمبر میں نہیں ہے تو اس کا بیٹا اس کے چیمبر میں ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کا رشتہ دار اس کے چیمبر میں ہے. اب جو جج ریٹائر ہوئے ہے، اب وہ جج کہتا ہے کہ میں ریٹائر ہونے سے قبل وہ اپنے لیے ایک بندہ یہاں پہ رکھ کے جاتا ہے تاکہ کل آپ میرے، وہ پہلے سے پلان کرتا ہے کہ اگر آپ جج رہیں گے تو میرے کسی رشتہ دار کو آپ نے پھر ہائی کورٹ میں لے کے آنا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہے. اب جوڈیشری کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اگر یہ سلسلہ ایک ہی ادارہ ہے، اگر یہ نہ رکا تو عوام کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اس کے خاتمے کے لیے کیا آپ کے پاس اقدامات ہیں یا کوششیں ایسی ہو سکتی ہیں، اور کس جانب سے؟ آپ کا تو اپنا کردار ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اس میں پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، اس پارلیمنٹ کمیٹی کا بھی ذکر کیا آپ نے.
اب اس کا خاتمہ کیسے ہوگا رائب خان بلیدی صاحب؟ سر اس میں سب سے یہ کہ ہم نے 8 اکتوبر کو یہ پہلی دفعہ ہم نے تمام ممبران جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس بلایا تھا. اس اجلاس کے اندر ہم نے تمام ممبران نے ایک ریزولوشن پاس کر کے ہم نے چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا, تمام ممبران جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا, وہی خط ہم نے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ہمارا آئندہ لاہ عمل یہ ہوگا کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے ہم ملیں, نون لیگ کے سربراہ سے ہو, پیپلز پارٹی کے سربراہ, جتنے بھی پولیٹیکل پارلیمنٹ پارٹی کے ہیڈ ہیں ان سے مل کے ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ اس سسٹم کو بچانے کے لیے ایک کردار ادا کریں. اور ہمارا جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبران کا جو 8 اگست کوئٹہ میں یہ پہلا اجلاس تھا, جو پہلے دفعہ ہم نے اس کو آرگنائز کیا اور کوئٹہ کے اندر یہ آرگنائز ہوا. ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ملیں گے اور عوام کے اندر ہم شور اجاگر کریں گے تھرو آپ کے میڈیا کے ذریعے, آپ کے چینل کے ذریعے, دوسرے چینل کے ذریعے, کہ یہ آپ آواز بنیں تاکہ یہ جو جوڈیشل کمیشن میں جو ججز کی جو ایلیویشن ہے یہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر ہو, نہ کہ نیپوٹزم ہو, نہ کہ فیورٹزم ہو, نہ کہ اپنے من پسند لوگوں کو لے کے آئیں. مزید جاننا چاہوں گا رائب بلیدی صاحب آپ سے کہ بلوچستان میں جو جوڈیشری سسٹم ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا اظہار خیال کرنا پسند کریں گے؟ اس وقت بلوچستان کے اندر ہر ہفتے میں جمعرات جمعے کو 2 دن وہاں پہ سبی کے وکلاء, نصیر آباد کے وکلاء, لورالائی فوجدار کے وکلاء اس سسٹم کے خلاف احتجاج کیے ہوئے ہیں کہ اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے علاوہ ہمارے پاس 4 سرکٹ بینچیں قائم ہیں. سبی سرکٹ بینچ ہے, تربت سرکٹ بینچ ہے, لورالائی سرکٹ بینچ ہے, فوجدار سرکٹ بینچ ہے. وہاں پہ جج بھرتی کیے گئے لیکن وہاں پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج تک سرکٹ بینچ ریگولر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر اگر سرکٹ بینچ ریگولر نہ ہو تو آپ ان کے علاقے کے لوگوں کو آپ ان کے آئینی حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں, کیونکہ آئینی پوزیشن ہے ہائی کورٹ کا جج پہ. وہاں پہ ذرا کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جائیں گے, عام میٹر کا کیس وہاں پہ نہیں جائے گا. تو جب وہاں کے لوگوں کو آئینی حقوق نہیں ملیں گے تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ سسٹم بہتر سسٹم ہے جسے لوگ بلیو کر سکیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سرکٹ بینچز کے لیے ججز کی تعیناتی ہو چکی ہے, وہ وہاں بیٹھ کر عوام کی خدمت کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم انہیں سمجھتے کیا ہیں مسائل؟ وہ کوئٹہ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سبی پسماندہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سبی پسماندہ ہے, ان کی بچوں کی تعلیم خراب ہوگا. گوادر تربت پسماندہ ہے, بچوں کی تعلیم خراب ہو. لورالائی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے, فوجدار کی جانے کے لیے تیار نہیں. کیا ججز کے تو بچے ہیں, کیا دوسرے بلوچستان کے لوگوں کے بچے نہیں ہیں؟ سبی, نصیر آباد, تربت, لورالائی, فوجدار کی گوادر وہاں کے لوگوں کے بچوں کے نہیں ہیں. وہ ان کا یہ کیا ہے کہ وہاں پہ صحت کی سہولت نہیں ہے. تو آپ بہتر بنائیں. آپ ہائی کورٹ ہیں, آپ جج ہیں, آپ دیکھیں, آپ روزانہ اسپتالوں کی کارکردگی دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونے سے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ اسپتالوں کے اوپر بھی چیک رکھ سکتے ہیں, آپ اسکول کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں, آپ صاف پانی پہ چیک رکھ سکتے ہیں. آپ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ آئین نے ہمیں دی ہوئی رائٹ ہے کہ ایجوکیشن میرا حق ہے. اگر میرا استاد غیر حاضر ہے, میں وہاں پہ اسکول بند ہے, بچہ اسکول میں نہیں جا رہا ہے, تو یہ رائٹ مجھے کون دلوائے گا؟ ہائی کورٹ دلوائے گا. اب تربت کا بندہ کوئٹہ میں آ کر تو اسکول کی ٹیچر کے لیے, اسکول کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکے گا, جو کہ آئین کے آرٹیکل 25A میں مجھے حق دیے گئے تعلیم کا. صاف پانی میرا آئینی حق ہے, صاف خوراک میرا آئینی حق ہے, ہاسپیٹل کا ہونا میرا آئینی حق ہے. جب مجھے یہ تمام آئینی ذمہ داری, آئینی حقوق نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے میں کہاں پہ جاؤں گا؟ میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا. اب ہائی کورٹ کدھر ہے؟ تربت کا ہائی کورٹ ہے, جج نہیں ہے. سبی میں ہائی کورٹ ہے, جج نہیں ہے. لورالائی کے اندر ہائی کورٹ ہے, جج نہیں ہے. فوجدار کے اندر ہائی کورٹ ہے, جج نہیں ہے. تو اس طریقے کار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جہاں پہ جج صاحبان ہیں نہیں جاتے, وہ زیادتی کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ تنخواہ لیتے ہیں, عوام کی ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. غریب پسماندہ بلوچستان صوبہ ہے. آپ پاکستان کا جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی تشویشناک ہے کہ آئے روز ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ آپ سی ٹی وی چینل کے ذریعے, آپ کی چینل کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے. IMF کی قرضے تلے ہم دبے ہوئے ہیں. تو ہم ضرورت نہیں ہے, پر ہم اتنے بڑے تعداد میں جج کیوں بھرتی کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان علاقوں میں جو سرکٹ بینچز ہیں وہاں یہ جج صاحبان تشریف نہیں لے جاتے, تو کیا وہاں کے عوام اپنے مسائل اور حصول انصاف کے لیے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے اور اس کے پاس راستہ نہیں ہے, لیکن وہ کتنے لوگ آئیں گے وہاں پہ؟ 1% لوگ اگر جو افورڈ کر سکے گا, اگر کوئی جعفر آباد, نصیر آباد کا بندہ وہاں سے نکلے گا, گاڑی کرے گا,
ہوٹل میں رہائش کرے گا، اسلام کوئٹہ کی کوئی اچھے وکیل کو ڈھونڈے گا، وکیل کا فیس دے گا، تو میرے خیال میں اس بیچارے کا بس کی بات نہیں ہے، عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے جو افورڈ کریں اور وہ دور دراز کا گوادر کا بندہ یہاں پہ آئے۔ اب گوادر میں جو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو فشنگ کا، وہاں کی جو ذریعہ معاش ہے وہی فشریز ہے، وہاں پہ آئے روز ٹرالنگ ہو رہی ہے۔ اب سٹارلنگ کی اگر آپ گوادر کا بندہ کوئٹہ میں آئے گا، اس کو آنے جانے میں تب تک وہ سمندر بھی خالی ہو جائے گا۔ دیکھیں ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو روزانہ بنیادی پہ وہ گوادر کا بندہ تربت 2 گھنٹے میں پہنچے گا، لیکن کوئٹہ میں پہنچتے پہنچتے اس کو 12 سے 14 گھنٹہ لگ جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عام بندہ 2% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کوئٹہ میں آ سکتے ہیں، باقی تو 99.8% جو لوگ ہیں وہ بالکل اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ پاکستان میڈیا ہاؤس کا جو پروگرام ہے وائس آف لائرز، یہ گزشتہ کئی برس سے اسی کوششوں میں مصروف ہے، اور خاص کر لائر کمیونٹی پورے پاکستان کی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ذریعے ان کے مسائل اور بالخصوص عوام کے مسائل جانیں۔ تو آپ پاکستان میڈیا ہاؤس کی اس کاوشوں کو، کوششوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میں خواہش رکھوں گا کہ اس کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میڈیا ہاؤس کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، خصوصاً انہوں نے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر انصاف کا مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر جسٹس کا مسئلہ ہے، اس ملک کے اندر عام لوگوں کی جو انصاف کا جو اصول ہے ان کے دہلیز تک پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عوام کے اس اہم ایشوز کو لے کر آج پاکستان میڈیا ہاؤس نے جو ایک ٹاپک جہاں پہ چھیڑا ہے، اور گزشتہ آج کا نہیں بلکہ اس سے کئی دفعہ جو آپ کے پروگرام ہم نے دیکھے، ہم نے آپ کے یوٹیوب چینل میں ہم نے دیکھے کہ آپ نے ہمیشہ بلوچستان کے جوڈیشل سسٹم کو پہ آپ نے ڈسکس کیا، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ڈسکس کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں، پاکستان میڈیا ہاؤس کی جو کاوشیں ہیں، ہم اسے خوش آئند سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس جوڈیشل سسٹم کی بہتری کے لیے بھی آپ کا کوئی کردار ہو۔ انشاءاللہ ہمارا کردار جاری رہے گا۔ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو، تھینک یو۔